اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ کیوں؟ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اسی نے پہلی بار پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اسے دوبارہ لوٹائے گا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مٹی سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا جب مٹی میں مٹی ہو جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا نا، جس نے پہلی دفعہ اسے عدم سے وجود بخشا ہے، وہی دوبارہ اسے لوٹائے گا۔ اور ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ دنیا کے اندر جزا اور سزا ممکن نہیں، اور نہ ہی یہاں پہ جزا اور سزا کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ دار العمل ہے، اور آخرت کیا ہے؟ دار الجزا۔ تو آخرت ضروری ہے، آخرت کیا ہے؟ ضروری ہے اور ناگزیر ہے۔ تو اللہ ایسا کیوں کرے گا کہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ انصاف کا ترازو وہ قائم کرے گا۔ اور دنیا میں میرے خیال میں ذرے کی پیمائش نہیں ہوتی، ذرے کی پیمائش، لیکن اللہ رب العزت نے یہ معیار رکھا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر اور شر کا جو ذرہ ہے نا، ذرہ، اس کو بھی ترازو میں لایا جائے گا، اسے بھی بتایا جائے گا کہ یہ خیر کا جنا ذرہ تو نے کیا تھا، یہ شر کا ذرہ تو نے کیا تھا، اسے تو دیکھ لے۔ تو اللہ انصاف کے ساتھ اہل ایمان کو ان کا بدلہ دے گا۔ لیکن والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، باوجود اس کے، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے رہے، جو کفر کرتے رہے، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صورت، اس کے مضامین میں یہ بات شامل ہے، آخرت پر ایمان، توحید کی تفصیل اور رسالت پر ایمان، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ تو اب دیکھ لی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، اور پیچھے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور پھر جزا اور سزا کا جو عمل سنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مہنگا اور اتنا جو نا وہ اعلیٰ ترین انتظام اللہ تعالیٰ نے محض کھیل تماشے کے لیے نہیں کیا،
کہ ایک کھیل تماشے کے لیے اللہ نے کیا ہو. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کھیل تماشا بنا لیتے. وما كنا لاعبین، اور ہم کھیل تماشا کرنے والے نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بسانے کے بعد، انسان کو اس میں جنم پیدا کرنے کے بعد اس سے کہا کہ اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے نظام نہیں بنایا. دیکھیے ذرا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ ذات جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنا دیا. اور ضیاء کہتے ہیں ایسی روشنی جس میں تپش ہو، حرارت ہو. اور وہ ذات جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنا دیا. والقمر نورا، اور چاند کو نورانی بنایا. یعنی چاند کی جو روشنی ہے وہ سفید اور ٹھنڈی، اور سورج کی جو روشنی ہے وہ یعنی تابانی اور چمکتی ہوئی اور حرارت والی. وقدرہ منازل، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں بنا دی. چاند کی منزلیں، حالانکہ سورج کی بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منزلیں بنائی ہیں. روزانہ سورج جس دن پہلے روز جہاں سے طلوع ہوا تھا وہاں سے طلوع نہیں ہوتا، ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے روزانہ، اور نئی جگہ پہ غروب ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ رب المشارق والمغارب، کہ وہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے. یعنی روزانہ سورج جو ہے موسم کے لحاظ سے روزانہ جو ہے دن اور رات کے اندر کمی پیشی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی موسم ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، ربیع ہے، خریف ہے، ان تمام کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ ہے. اور روزانہ اپنی جنو طلوع ہونے کی جگہ سے ہٹ کر طلوع ہوتا ہے، اور غروب ہونے کی جگہ سے ہٹ کر کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے. روزانہ اس کی جنو غروب اور اس کے طلوع ہونے کی جگہ کیا ہے؟ مختلف ہے. اور چاند جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں بھی طے کی، اس کی 28 منزلیں، 28 منزلیں. اور پھر جناب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی جناب چاند کہیں سے طلوع ہوتا ہے، کبھی کہیں سے طلوع ہوتا ہے. اور اس کے غروب ہونے کے وقت بھی کیا ہے؟ دن اور رات کے ساتھ مختلف ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 28 دن کے بعد پھر 2 دن نظر نہیں آتا، 2 دن نظر نہیں آتا. پھر کیا کرتا ہے؟ پہلی تاریخ کو پھر جو نا وہ ایک ہلال کی شکل میں طلوع ہوتا ہے. اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کو اور حساب و کتاب کو معلوم کر لو. یعنی تمام تر ریاضیات کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور دنوں کی گنتی، سالوں کی گنتی. ٹھیک ہے، حج کے مہینے اور عبادات کے مہینے، قمری مہینے اور عبادات کے مہینے، سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ. ٹھیک ہے، چاند کے ساتھ ہے. اور قمری مہینوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عبادات جو ہے وہ ہر موسم میں آتی ہیں. عبادات کیا ہیں؟ ہر موسم میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب روزے دیکھ لو، روزے پہلے کیا تھے؟ گرمی میں تھے، اب آہستہ آہستہ کیا ہے؟ سردی کی طرف بڑھ رہے ہیں، سردی کی طرف جا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ حج بھی کیا ہے؟ سردی میں آ جائے گی. حج بھی سردی میں آ جائے گی، تاکہ جو عبادات ہیں وہ مشکل انسانوں کے لیے مشکل نہ رہیں. یہ نہیں کہ انسان ہر سال جو ہے نا وہ حج جو ہے اتنا بڑا ایونٹ جو ہے مسلمانوں کا وہ گرمی کے اندر ہی آئے، روزے ہمیشہ گرمی کے اندر ہی آئیں. قطعاً ایسا نہیں. تو تاکہ یہ جو حساب و کتاب ہے عبادات کا، مہینوں کا، یہ بدل بدل کر آئے تاکہ تم جان سکو عدد السنین والحساب. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا اس کو مگر حق کے ساتھ. یعنی اس کے پیچھے ایک مقصدیت ہے، ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا تعلق انسان کے رہنے سہنے کے ساتھ ہے، انسان کے موسموں کے ساتھ ہے، انسان کے حساب و کتاب کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب و کتاب بھی کیا ہے؟ انسان سے لینا ہے. کہ میں نے ایک بہت بڑا مہتاب میں نے تمہارے تابع کر دیا، اور اس سے کیا کیا چیزیں تمہیں حاصل ہوتی رہی.
اس سے تمہیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی رہیں، اور چاند اس کی روشنی، چاند اور اس کی روشنی اس سے تم کیا چیزیں حاصل کرتے رہے، اور جو نا رات کو پھلوں کے اندر رس بھرا جاتا ہے اسی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں جو بعض لوگ جو شہد کا کاروبار کرتے ہیں نا، جو شہد جو نا وہ اتارتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی تاریخ کو، چاند کی کون سی تاریخ، کون سی راتوں کے اندر جو نا وہ شہد بنتا ہے، اور کون سی راتوں کے اندر مکھیاں جو نا وہ شہد خود استعمال کرتی ہیں، بناتی نہیں، وہ بھی چاند کے حساب سے، وہ بھی کیا ہے چاند کے حساب سے۔ اور پھلوں کے اندر رس بھی چاند کی راتوں کے اندر جو نا یہ بھرا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا ایک وسیع نظام ہے، ایک وسیع نظام ہے، اور یہ سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے، سارے کا سارا انسانوں کے لیے ہے۔ فرمایا یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعلمون، لیکن ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہو، شعور رکھنے والی ہو، شعور رکھنے والی ہو۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہم نے مد نظر رکھنی اس صورت کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہتے ہیں آفاق کے دلائل، آفاقی دلائل، یعنی زمین و آسمان کا ذکر، چاند سورج ستاروں کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اس سے ثابت کیا کیا کہ قیامت قائم ہونی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، جب یہ ستارے کمزور ہو کر گر جائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم جس روز جناب جس طرح ایک کاغذ کو فولڈ کیا جاتا ہے، ہم ایسے جناب آسمان کو فولڈ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ درم برم ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو ہر ایک چیز اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ قیامت، اس کا انجام کیا ہے؟ قیامت۔ تو انسان کے لیے جناب وہ اس سے سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور نبی رحمۃ اللہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی موت واقع ہوگی اس کی قیامت قائم ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔